اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم حاضرین اور حاضرات اور ناظرین اور ناظرات، آج الحمدللہ سورۃ التوبہ کی تلاوت مکمل ہوئی۔ تو یہ سورۃ التوبہ اپنے اندر بہت ساری احکام اور بہت ساری باتیں اپنے اندر رکھتی ہے، لیکن ایک چیز جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تو وہ جنگ تبوک کے موقع پر جن 3 صحابہ نے جنگ میں شرکت نہ کر کے غلطی کی اور وہ پچھتانے لگے تھے، تو ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً اس کے اندر ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ اپنے اندر ہمارے لیے بہت سارے درس و عبرت کی باتیں رکھتا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ہم معلوم کریں اور اس سے کیا کچھ عبرتیں ہمیں ملتی ہیں، کیا سبق ملتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں۔ جنگ تبوک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری جنگ، جس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے تھے، تو یہ آخری جنگ تھی جنگ تبوک۔ سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں یہ جنگ پیش آئی تھی۔ حقیقت یہ کہ کوئی لڑائی وغیرہ تو نہیں ہوئی تھی، بس اتنا تھا کہ روم کے بادشاہ ہرقل اور اس کی قوم مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ خبر ملنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ سب تیار ہو کر نکلو کہ ہم انہیں مدینہ تک آنے نہیں دیں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی دور دراز ہی ان کا ہم مقابلہ کریں گے۔ وقت ایسا تھا کہ بالکل پھل وغیرہ کھجور وغیرہ پک کر تیار، سب جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ عرب ممالک گئے آئے بھی ہیں اور حج اور عمرے پر بھی جانے والے جاتے ہیں۔ وہاں کی گرمی اور وہاں کی دھوپ کیسی چلچلاتی ہوتی ہے جاننے والے جانتے ہیں، اور خاص کر کھجور وغیرہ کے پکنے کے لیے ایسا ہی موسم درکار ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب کہ گرمی اور دھوپ بالکل عروج پر تھی اور دوسری طرف ان کے اپنے پھل وغیرہ پک کر تیار بھی تھے، اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے اپنے پاس کھانے کرنے کے لیے کچھ زیادہ تھا بھی نہیں، تو یہ جنگ جسے جنگ تبوک کہا جاتا ہے، تاریخ میں اس کا ایک نام غزوۃ العسرہ بھی ہے، مشکل کے وقت کی جنگ۔ العسرہ مشکلات کو کہا جاتا ہے، ان مع العسر یسرا، جیسے آپ لوگ سورہ انشراح کے اندر پڑھتے ہیں کہ تکلیف اور مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو یہ جنگ بہت زیادہ مشکلات کا اس میں مسلمانوں کو سامنا تھا۔ ایک طرف سے بالکل سواریاں بہت کم تھیں، یہ بھی ایک مشکل، اور دھوپ بہت ہی سخت قسم کی گرمی پڑ رہی تھی، اور آج کے زمانے میں جس طرح سے وہاں کی مسافتیں طے کرنا، اچھے خاصے بہترین روڈ بنے ہوئے ہیں، اور اے سی کی گاڑیوں میں جب سفر کرتے ہیں تبھی آدمی اتنی تھکن محسوس کرتا ہے کہ ذرا اس دور کا اندازہ کر کے دیکھیے کہ جب کسی طرح کی کوئی بنی بنائی سڑک نہیں تھی، ریگستان کے راستے تھے، انہی راستوں کو پار کر کے طے کر کے جناب مقابلے کے لیے جانا تھا۔ تو یہ بہت ہی مشکل کے حالات تھے۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ ہم روم کے بادشاہ اور اس کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم کو نکلنا ہے، اور مدینے کے اطراف و اکناف میں بھی رہنے والے جتنے بھی عرب قبائل، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور آپ کی قیادت میں سب سے بڑی فوج 30,000 سپاہیوں کی یہ فوج جمع ہوئی تھی۔ جب نکل رہے تھے اس وقت، بلکہ فوج کی تیاری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے لوگوں کو جو کچھ بھی ہے لا کر دینے کے لیے آپ ابھار رہے تھے۔ ایسے موقع پر
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا رول بہت ہی اہم رول رہا کہ انہوں نے تقریباً 1/3 لشکر کا پوری تیاری کا ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جب لا کر وہ درہم و دینار ڈال دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے لیے یہ کہا تھا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے دن کے بعد عثمان جو بھی کریں گے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ایسی جو کیا حالت تھی، اور اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عثمان غنی کہلاتے ہیں، بہت بڑے مالدار تھے، اور انہوں نے اپنا مال روک کر رکھنے کی بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آگے بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا تھا۔ اور بھی صحابہ، بہت کوئی ایک صحابی ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اپنے پاس جتنا تھا ایک مٹھی کھجور لے کر آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ منافقین یہ سب جو کیا ہے بالکل مذاق اڑانے لگے۔ سورہ توبہ کے اندر یہ ساری آیتیں موجود ہیں کہ کس طرح سے یہ منافقین ایسے خالص مؤمنوں کا مذاق اڑا رہے تھے بلکہ۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کی طرف آگے نکل کے جا رہے تھے، تقریباً 3-4 دنوں کی تیاری کے بعد اپنے لشکر کو لے کر نکل رہے تھے۔ ایک صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے نکلنے کا حکم دیا، اس وقت میری حالت دیگر اور گزرے ہوئے دنوں کے مقابلے میں سب سے بہتر تھی۔ میرے پاس 2 سواریاں ایک ساتھ اسی وقت موجود تھیں، تو تب میں بھی سوچتا رہا کہ ہاں میں بھی نکل جاؤں گا، لیکن آج کل کرتے ہوئے کوئی تیاری ہی میں نہیں کر پایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا اعلان کر دیے۔ تو جب وہ لشکر نکل گیا تو میں نے یہ کہا اپنے آپ میں کہ کل پرسوں تک میں بھی تیاری کر کے جا کے لشکر سے مل جاؤں گا، لیکن پھر اسی طرح سے میری اپنی سستی رہی کہ میں تیاری ہی نہیں کر پایا اور لشکر بہت دور نکل گیا۔ پھر یہ مدینے ہی میں رہ گئے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے ہوئے تبوک ایسی کے مقام میں، مدینے سے تبوک کو جاتے ہوئے راستے میں قوم سمود کی بستیاں بھی آپ کے سامنے آئی تھیں، اور وہاں حالت ایسی تھی مسلمانوں کی کہ بالکل پانی کے بوند بوند کے لیے ترس رہے تھے، اور وہاں ان کے کنویں میں پانی موجود تھا۔ مسلمان چاہ رہے تھے کہ وہاں سے پانی لیں، پانی پئیں، سیراب ہو جائیں، اور کھانے کرنے کے لیے بھی بہت کچھ استعمال کریں پانی۔ بلکہ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں نے وہاں پانی جو آٹا وغیرہ لے کر گئے تھے تو اس کے گوندنے کرنے کے لیے گوند بھی لیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی آزمائش کا ان لوگوں کے سامنے کہ امتحان رکھا، اور یہ اعلان کیا کہ قوم سمود کی بستیوں کا کوئی ایک بوند پانی بھی استعمال نہ کیا جائے، پینے کے لیے کوئی یہ پانی استعمال نہ کرے، اور جو کچھ آٹا وغیرہ آپ لوگوں نے گوند لیا ہے اس پانی سے تو اسے اپنے لیے استعمال نہ کریں بلکہ اپنے جانوروں کو کھلا کر ختم کر دیں۔ اتنی بڑی آزمائش، مگر اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر جھکانا یہ ان صحابہ نے سیکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کسی نے کوئی چوں چرا نہیں کیا، اور سب کے سب اللہ کے اس حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے جیسے حکم دیا کہ یہاں زیادہ رکنا بھی نہیں ہے اور جلد سے جلد اس علاقے کو پار کرنا ہے، اور ایسی حالت میں پار کرو گویا کہ تمہارے اپنے حالت رونے جیسی ہو، کیونکہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہوا تھا۔ اگر رونا نہیں بھی آتا ہے، بناوٹی صحیح رونے کی شکل بنا کر یہاں سے جلد نکل جاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اور تبوک پہنچ کر وہاں اتنا بڑا مجمع تھا، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مدینے میں نکلنے کی بجائے ایسے ہی پیچھے رہ جانا چاہے تو رہ جا سکتا تھا کہ اتنے بڑے مجمع میں کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں جہاں آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا،
وہاں گئے تھے اس لیے کہ رومیوں کا مقابلہ کریں گے، مگر رومی وہاں آئے ہی نہیں۔ گویا مسلمانوں کی اس قدر حالت میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آ رہے تھے، تو اسی کو سن کر وہ گویا وہاں سے چلے گئے یا آئے ہی نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی ایسا موقع نہیں جو پیدا کیا کہ جنگ لڑی جائے، مگر تبوک کے میدان میں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کعب بن مالک کیا ہوئے، کعب بن مالک کیا ہوئے؟ تو ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ کعب بن مالک وہ تو بس اپنے ہی جو نا کیا ہے عیش و آرام میں اپنے باغات میں بالکل جو نا رہ گئے، ان کا جو نا آنا نہیں ہوا، یعنی کہ وہ ہمارے اپنے ساتھ آنا پسند نہیں کیے، گویا کہ ان کے ایمان میں کچھ کمی ہے، اس طرح کی بات ایک صحابی نے بتائی۔ تو فوراً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر ان کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، کعب بن مالک ایسے آدمی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جنگ تھی جس میں بہت سارے منافقوں کا پورا جو نا کیا ہے پول کھلا تھا، تقریباً 80 یا 80 سے زیادہ منافقین جو مدینے میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ منافق تھے، اور جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ عذر اور بہانہ کر کے ایسے ہی پیچھے رہ گئے۔ تو گویا وہ پہلے کہنے والے صحابی ایک طرح سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کعب بن مالک کا بھی شمار منافقوں میں ہو رہا ہے، لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر ان کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، کعب بن مالک ایسے آدمی نہیں ہیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے ایک شبیہ آتی ہوئی نظر آتی ہے، دور ہونے کی وجہ سے واضح نہیں ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن ابا خیثمہ، کہ آنے والا یہ جو نا ابو خیثمہ ہو، یہ جو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور قریب آنے پر واقعی دیکھتے ہیں صحابہ کہ آنے والے صحابی ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ تو ویسے ہی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ذرا سی لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے اور ذرا دیر سے وہاں پر پہنچے، تو ان دونوں صحابیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ کن ابا خیثمہ کن ابا ذر، تو واقعی آنے والے وہی تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کئی دن پڑاؤ کیا تھا آپ نے، اور پھر اس کے بعد واپس لوٹنا آپ کا ہوا تھا۔ یہ اس جنگ کے اندر اتنے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزات رونما ہوئے، پیش آئے کہ ان کی کوئی جو نا یعنی کہ حساب ہی نہیں سمجھے۔ بہت سارے جو نا اس کے اندر کئی معجزات اور نشانیاں، آپ کے سچے نبی ہونے کی کئی نشانیاں وجود میں آئی تھیں۔ بہرحال ہم اس تفصیل میں اس وقت نہیں جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے، کعب بن مالک کو خبر ملی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے ہیں، تو کعب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا عذر پیش کرنا ہے بہت کچھ سوچتا رہا، لیکن جب مجھے یہ خبر مل گئی کہ آپ مدینہ بالکل پہنچ گئے، اس وقت میرے اپنے دل میں یہ جو برے خیالات ایسے ہی بغیر کسی عذر کے میں ایسے ہی رہ گیا تھا، میرا اپنا کوئی خاص عذر نہیں تھا، پھر بھی میں پیچھے رہ گیا تھا، تو میں نے فوراً میرے اپنے دل سے وہ برا خیال میں نے نکال دیا، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سچائی سے کام لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب بھی سفر سے واپس لوٹتے تو پہلے سیدھے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور لوگوں کے لیے بیٹھتے کہ لوگ آ کر آپ سے ملتے کرتے، یہ سب ہوتا۔ تو اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈرتے ڈرتے پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں کہ کعب آؤ، کیا ہوا تمہارا، کیوں آئے نہیں تم؟ تو کعب کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہ بات بتائی پوری سچائی کے ساتھ کہ اللہ کے نبی، اگر میں
آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بولنا چاہوں اور کوئی عذر پیش کرنا چاہوں تو کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے بولنے کی بڑی قوت حاصل ہے، کیسی کیسی بات کو میں کیسے پلٹ کر بولنا مجھے بہت اچھا آتا ہے۔ لیکن اگر میں نے اس وقت آپ کے سامنے کوئی غلط بیانی میں نے کر دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر آپ پر وحی کے ذریعے یہ سب جو ہے میری حقیقت اور میرا پول اگر کھول دیا تو پھر میری رسوائی کتنی بڑی ہو جائے گی۔ لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے میں بالکل سچائی سے بات رکھوں گا، بھلے سے اس سچائی کو سن کر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ میری جو ہے کیا ہے مغفرت کرے گا اور مجھے معاف فرمائے گا۔ تو میرا اپنا کوئی عذر نہیں تھا اللہ کے نبی، اور میں اسی طرح سے آج کل کرتے کرتے میں پیچھے رہ گیا اور آپ لوگوں کے ساتھ آ کر نہیں مل سکا۔ تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اما ھذا فقد صدق، کہ اس بندے نے پوری سچائی سے کام لیا ہے۔ اور پھر آپ کعب کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے تب تک انتظار کرو۔ دوسرے بہت سارے منافقین آتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اعتذار عذر پیش کرتے رہے، جھوٹا بغیر کسی اس کے ایسے ہی جھوٹے عذر ہیں، جیسے یعتذرون کا پارہ شروع ہوتا ہی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے الٹے سیدھے عذر لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں بول کے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اس وقت منافق جتنے تھے ان کے بارے میں نام بنام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ راز صرف اپنے ایک صحابی جن کو صاحب السر کہا جاتا ہے، رازدان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان جو کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو آپ نے سارے منافقین کی لسٹ تھما دی، یعنی نام ان کو بتا دیا کہ کون کون منافق ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا دیکھیے ایمان، کیسا ایمان ان لوگوں کا، کہ وہ عمر جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی بشارت دے دی تھی، حذیفہ سے ایک مرتبہ پوچھتے ہیں حذیفہ کہیں منافقین کے اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو منافقین میں نہیں شمار کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کو میں نے بتا دیا، مگر آپ کے بعد کوئی بھی پوچھے گا تو میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس راز کے طور پر بتایا ہے، آپ کے راز کو میں فاش نہیں کروں گا، یہ حضرت حذیفہ بتا دیتے ہیں۔ بہرحال کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی سچائی سے کام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ نے کیوں اس طرح سے بالکل سچائی سے کام لے لیا؟ کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی بہانہ اگر بنا دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے اور آپ کے لیے استغفار کر دیتے اللہ کے نبی، تو آپ کے لیے جو نا نجات ہو جاتی، کافی تھا۔ تو کعب کہتے ہیں کہ میرے دل میں پھر سے ایک مرتبہ بات آئی کہ میں جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہہ دوں اللہ کے نبی اب تک میں نے جو کہا وہ جھوٹ ہے، حقیقت یہ ہے بول کے کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کروں بول کے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کیا ہے میرے اندر ثبات قدمی اللہ تعالیٰ نے دی، اور میں نے ان لوگوں سے پوچھا کیا میری طرح معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ تو لوگوں نے اس وقت کہا کہ ہاں، اور 2 صحابی ہیں جن کا تمہارے ہی جیسا معاملہ ہے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 2 اور صحابی بھی ہیں جو ذرا عمر رسیدہ بھی تھے، تو ان دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ تو پھر کعب کہتے ہیں کہ پھر جب میرے ساتھ اور بھی ہیں تو میں نے کہا کہ نہیں، اب جو کچھ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق بیانی سے، سچائی سے جو کام لیا، بس اسی پر میں قائم رہوں گا اور انتظار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا میرے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ اس دوران
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بندوں کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا. سارے مسلمانوں سے کہا کہ ان تینوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. سب کے سب بالکل. یہ دو بندے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع چونکہ ذرا بوڑھے تھے تو یہ دونوں تو اپنا گھر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی ہم سے ملتا نہیں، بات نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا، کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اتنا روتے 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 وہ دونوں جن بالکل اپنے گھر کے ہو کر رہ گئے. کعب کہتے ہیں کہ میں ان تینوں میں سے، میں چونکہ جوان تھا تو میں باہر بھی جاتا تھا، بازاروں میں بھی جاتا تھا، مسجد میں جا کر باجماعت نماز بھی پڑھتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور غور سے دیکھتا کہ آپ میرے سلام کے جواب میں آپ کے ہونٹ ہلے کہ نہیں ہلے. بلکہ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے نہیں تھے، لیکن جب میں نماز پڑھتا تو اس وقت آپ مجھے دیکھ لیا کرتے تھے. کعب خود بتاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس قدر پریشان ہو رہا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آیت کے اندر بتاتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ یہ زمین بے حد کشادہ ہونے کے باوجود ان کے حق میں بہت ہی تنگ ہو گئی تھی. وہ خود کہتے ہیں کعب کہ میں بالکل اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہا تھا کہ کسی اجنبی جگہ میں ہوں اور کسی اجنبی زمین میں آ گیا ہوں. بلکہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں میرے اپنے بہت ہی قریب چچا زاد بھائی میرے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری اپنی بڑی گہری دوستی بھی تھی. میں ایک مرتبہ وہاں گیا ان کے باغ میں اور جا کر یہ ان کو سلام کیا، سلام کا جواب ہی نہیں دے رہے. اور کہتے ہیں کہ میں کتنی بار ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا مگر وہ مجھ سے بالکل بھی کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں. میں نے آخر ان سے کہا کیا آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں کہ میرے ایمان میں کوئی کمی ہے؟ آخر کار ان کی زبان سے صرف اتنا نکلا اللہ و رسولہ عالم. بس اس سے بڑھ کر انہوں نے اور کوئی میرے ساتھ کلام نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی. اسی درمیان کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے یہ حالات تقریباً 30 دن پورے ہوئے تھے کہ اس وقت میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی آواز لگا رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کعب بن مالک کو مجھے کوئی بتائے گا کیا کہ کون ہے کعب بن مالک؟ کعب بن مالک کہتے ہیں صحابہ میری طرف اشارہ کر کر کے بتا رہے تھے کہ ہاں دیکھو یہی کعب بن مالک ہے. بول کے تو وہ اپنے ساتھ ایک خط لایا ہوا تھا. کعب بن مالک لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور یہ خط آیا ہوا تھا غسان کے بادشاہ کی طرف سے. ایک نصرانی بادشاہ جو کعب بن مالک کو خط لکھ کر ورغلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اس خط کے اندر مضمون انہوں نے خود پڑھ کر سنایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے صاحب آپ پر بہت ظلم کر رہے ہیں، آپ کا بیکاٹ ہو چکا ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کا بہت خیال کریں گے اور آپ کو بڑی عزت دیں گے. یہ سب باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھیں. کعب بن مالک کہتے ہیں یہ جو معاملہ ابھی ہمارے ساتھ چل رہا تھا تو میں نے سمجھا کہ یہ ایک اور بڑی آزمائش ہے کہ میرے اپنے ایمان کا یہاں پر سودا کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے. کتنی بڑی آزمائش یہ میرے سامنے آئی تو میں نے کسی کو اس خط کے بارے میں نہیں بتایا، سیدھے میں اسے چولہے میں جا کر جھونک دیا. کہتے ہیں پھر اس کے بعد 40 دن پورے ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حکم آیا کہ یہ تینوں ان کی بیویاں ان سے الگ ہوں، یہ اپنی بیویوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں. ایک صحابی کعب کے پاس بھی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سناتے ہیں کہ تم کو اپنی بیوی سے الگ رہنا ہے. کعب پوچھتے ہیں کیا مطلب، یعنی کہ میں اس کو طلاق دے دوں؟ تو کہتے ہیں صحابی کہ نہیں، طلاق نہیں دینا ہے، بس تم کو اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، الگ تھلگ رہنا ہے. تو کعب اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے میکے چلی جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آیا ہوا ہے.
تو ویسے ہی ہلال بن امیہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت چاہتی ہیں، اللہ کے نبی یہ ہلال اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ ان کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ان کی خدمت کے لیے رہ جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے رہ جاؤ، مگر کبھی تمہارے اپنے جو نا کیا میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہونا۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ وہ تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اب ان کے اندر اس طرح کی کوئی سکت اور کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ بہرحال 50 راتیں 50 دن پورے ہوتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے ان تینوں کے سچائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی جو ہے یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 50واں دن جب میں چھت پر تھا اور بالکل پریشان کہ آخر یہ جو نا حالات اور کب تک رہیں گے، کہ اچانک میں جو نا کیا ہے ایک منادی کی آواز سنتا ہوں جو مجھے آواز دے کر کہتا ہے کہ اے کعب خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سننا تھا کہ میں چھت سے نکل کر بالکل سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے بالکل نکلنا چاہ رہا تھا، اور راستے میں جو یعنی کہ خوشخبری دینے والا مجھ کو میرے اپنے پاس آ رہا تھا تو میں نے اپنی دونوں چادریں، کعب کہتے ہیں کہ اس وقت ان 2 چادروں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، میں نے کسی اور سے عاریتاً کپڑے لے لیے اور میری اپنی چادریں جو ذاتی چادریں تھیں وہ دونوں میں نے اس کو جو ہے کہ ہدیتاً دے دیے، اور جیسے ہی میں مسجد کا رخ کر رہا ہوں سارے صحابہ بالکل گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کر رہے ہیں اور مجھے مبارکبادی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ تمہاری قبول کر لی، تمہارے لیے مبارک ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہاری سچائی کام آئی۔ تو یہ کعب بن مالک اور یہ 3 صحابی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان تینوں نے پوری سچائی سے جو کام لیا تھا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ، اگرچہ کہ 50 دن کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا مگر اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو معافی عطا کی، اور ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ تو یہ جو نہ کیا ہے کہ وہ 3 جو کہ جنگ میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ بہرحال یہاں تک یہ واقعہ ہم نے معلوم کیا ہے، لیکن صرف واقعہ بطور واقعہ ہم کو نہیں معلوم کرنا ہے بلکہ اس واقعے کے پیچھے کیا کچھ ہمارے اپنے لیے درس و عبرت کی باتیں ہیں، یہ انشاءاللہ کل ہم بہت تفصیل سے معلوم کریں گے بإذن اللہ۔